یہ بات بھی ان سب نے مطلب یہ بات کہی کہ کرپشن، اور وہ بھی کرپشن ہر شخص میں. یعنی آپ دیکھیں ہم تو پاکستانی ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں غلط ہیں. یعنی مجھے ایز اے پاکستانی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے اپنا بیہیویئر دیکھنا چاہیے کہ میرے دن اور رات کیسے گزرتے ہیں، میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں. تو اسلام اور مذہب تو دور پرے کی بات ہو گئی. سب سے پہلے تو بحیثیت انسان ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہماری ذات سے، یعنی کہتے ہیں نا ایک ایک قطرہ کر کے، اگر کسی باورچی نے یہ دیکھنا ہو کہ دیگ تیار ہوئی ہے یا نہ تیار ہوئی ہے تو وہ پوری دیگ کھا کے نہیں دیکھتا، وہ اس میں سے تھوڑا سا چاول نکال کے اور اس کو چکھتا ہے، اور اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پوری دیگ کے سال میں. تو ناظرین، اسی طرح سے اگر ہم ہر شخص اپنی ذات میں کوتاہیوں کو ڈھونڈ لے تو یقیناً ہم ایک چینج لا سکتے ہیں، ایک پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے. ایک تو اپنے خدا پر یقین. کہنے سے نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، کہنے سے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یقین کرنے سے. جیسے میں نے 1-2 دن پہلے آپ سے کہا کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں، صرف ہم ڈائریکشن ہماری جو ہے وہ بگڑ گئی ہے. اور ڈائریکشن اس طرح بگڑ گئی کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، کسی حد تک زکوٰۃ خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سب ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو شاید عادتاً، روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی شاید وہ جو ایک ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں اور گناہ ہوگا اور تو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ ہم اس گناہ سے بچنے کے لیے شاید روزہ رکھ لیتے ہیں. اسی طرح ہم حج بھی کرتے ہیں تو شاید یہ سوچ کے کہ بھئی پیسہ ہے تو چلو حج بھی چلے جاتے ہیں. مجھے تو حج پر تو مجھے کافی سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ حج جو ہیں وہ شوقیہ طور پہ کر لیتے ہیں. اب میں چونکہ اس وقت میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان تمام جو ہمارے مذہبی اراکین ہیں ان کے اوپر میں کوئی ڈیبیٹ کروں، یا ان کی جو ہے کہ کس انداز سے کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، اس پر میں بات کرنے کا نہ میرے پاس اس وقت ہے اور نہ یہ موقع ہے. میں صرف بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر جو دن اور رات گزرتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں جو عادتاً یا فطرتاً کر رہے ہوتے ہیں. وگرنہ جو نماز ہے وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پڑھی تھی کہ تیر ان کے لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں، جب میں نیت باندھوں تو تیر نکال لینا. ہم ایسی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم ایسی نماز کیوں پڑھتے ہیں جس کے دوران ہم ساری پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری پلاننگ یقیناً دنیا داری کی ہوتی ہے. تو ہم ایسی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے جو حضرت علی پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے پیارے نبی جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، جو اللہ کے محبوب راتوں کو اٹھ کے وہ رویا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ جب اللہ کا حبیب رو رہا ہوگا تو کائنات ہل رہی ہوگی. اور شاید ہم آج اگر دنیا میں زندہ ہیں، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ ہمارا ملک چلا رہا ہے، تو شاید اللہ تعالی ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان راتوں کو رونے کے صدقے میں ہمیں معاف کیا ہوا ہے. وگرنہ ہمارے اعمال آپ دیکھ لیں، ان چھوٹے چھوٹے جو ہم نے کلپ آپ کو دکھائے اس میں بھی دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں
اور یہ سب باتیں وہ ہو رہی تھیں جو انسانیت کے دائرے میں آتی ہیں. یعنی چوری نہ کرنا یہ کوئی صرف اسلام ہی تو نہیں سکھاتا, یہ تو دنیا کا ہر مذہب سکھاتا ہے کہ بھائی آپ چوری نہیں کریں. ٹھیک ہے نا. اب یعنی کہ میں دفتر لیٹ جاتا ہوں, دفتری اوقات میں نماز پڑھنا شروع کر لیتا ہوں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بے شمار لوگ صبح جب دفتر پہنچتے ہیں تو علامہ قرآن پڑھتے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ قرآن پڑھتے ہیں اس اوقات میں جب کہ ان کو حکومت وقت سے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. کس بات کی؟ عوام کی خدمت کرنے کے لیے. اور یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ہم سب جانتے ہیں. اب قرآن پڑھنا تو بری بات نہیں ہے نا, لیکن قرآن کو اس وقت پڑھنا کہ جس وقت وہ ٹائم آپ نے بیچ دیا ہے عوام کی خدمت کے لیے. نماز کے نام پر 2 گھنٹے کے لیے اپنے دفتری اوقات سے میں نکل جانا, کیا یہ ہمارا ایک اچھے انسان کے طور پہ بھی یہ کام ہے؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار سائل, بے شمار ضرورت مند آپ کے دفتر کے باہر قطار بنائے کھڑے ہوں گے اس انتظار میں کہ کب آپ واپس آئیں اور کب جو ہے ان کا کام ہو سکے. آپ خود سوچیں, ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں نا. عادتاً فطرتاً بجلی کی چوری کرتے ہیں. آج ہمارے ملک میں بجلی کا کرائسس ہے, لیکن اگر میرے بھائی بہن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو جہاں گورننس کی خرابی ہوگی وہاں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نہ صرف بجلی کو چوری کرتے ہیں, میٹرز کی ٹیمپرنگ کرتے ہیں, اس کے علاوہ بجلی کا ضیاع کرتے ہیں. مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اگر نمک بھی گر جائے, وہ نمک جو ٹیبل سالٹ ہوتا ہے جو ناشتے کی ٹیبل پہ رکھا ہے, اگر وہ گر جائے تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن یہ نمک آنکھوں کی پلکوں سے اٹھانا ہوگا. وہ ہمیں سکھا یہ رہے ہوتے تھے کہ رزق کی بے ادبی ہو رہی ہے. یہ رزق ہے کیونکہ نمک کھانے میں استعمال ہوتا ہے. جب آپ سے گر گیا تو اس کو آپ نے احتیاط سے اٹھانا ہے. روٹی کا ٹکڑا زمین میں گر جائے تو ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کے چومو. یہ رزق کا احترام تھا. آج ہم اپنا رزق حرام کر دیتے ہیں. ہمارے شادی ہالوں میں, شادیوں میں, تہواروں میں جو کھانا پکتا ہے وہ کتنا لیوش ہوتا ہے, یہ ایک غلطی. کھانے والے کس بد تہذیبی کے ساتھ کھاتے ہیں, یہ دوسری غلطی. کھانا کس قدر ضائع کرتے ہیں, یہ تیسری برائی. تو اس سارے عمل سے رزق ظاہر سی بات ہے ضائع ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک صاحب کے گھر شادی ہوئی تھی رات کو ہمارے پڑوس میں. ظاہر بات ہے لوگوں نے جس طرح سے, میں نے تو بڑا محتاط لفظ میں کہا ہے, میں اب یہاں اس میڈیا پہ بیٹھ کے میں وہ نقشہ نہیں دکھانا چاہتا جو آپ سب نے دیکھا ہوا ہے, جس بد تہذیبی کے ساتھ ہم لوگ کھاتے ہیں کھانا. لگتا ہے کہ زندگی کا پہلا اور آخری شاید یہ کھانا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ جو پڑوس میں رات کو ٹینٹ لگا تھا اور وہاں کھانا ہوا تھا, اور رات کو پھر جو بے شمار لوگوں نے بوٹیاں نکالی اور جو وہ نہیں کھا سکے ہوں گے, وہ صبح کو باہری گلی میں جو کوڑا دان پڑا ہوا تھا, جو ڈسٹ بن تھا, وہاں جو کھانا پھینکا گیا تھا, میری ان گناہگار آنکھوں نے غریب بچوں کو وہ کھانا چنتے
اور کھاتے دیکھا تھا۔ جب کسی ملک میں رزق کی اس حد تک بے حرمتی ہو رہی ہو، اور یہ بے حرمتی کوئی صدر مملکت نہیں کر رہے تھے، کوئی وزیر اعظم نہیں کر رہے تھے، کوئی وزراء نہیں کر رہے تھے، یہ عام لوگ، ہم عوام اس جرم کی مرتکب ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی جرم کو صحیح کر لیں کہ بھائی رزق ہم تو گھر میں بھی کھاتے تھے، تو ہمارے والد کہتے تھے کہ بھائی اتنا نکالو جتنا کھا سکتے ہو، تو ہمیں بچپن سے ٹرین کیا گیا کہ تھوڑا نکال لو، کم پڑ جائے گا، اگر اور بھوک ہو تو اور لے لینا، بجائے اس کے کہ آپ چوٹی تک چن لو، جس کو دیکھنے والا بھی کراہیت کی نظر سے دیکھے۔ اب یہ مینرزم میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں رزق کی بے حرمتی۔ اب یہ ایک شخص کر رہا ہو تو چلو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، لیکن جب یہ معاشرے میں یہ ناسور پورے معاشرے میں پھیلا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر کس کو سزا دیں گے؟ پھر قوم مجرم ہو گئی نا۔ جب ایک بندہ بجلی کی چوری کر رہا ہو تو وہ ایک شخص مجرم ہوگا۔ جب یہ بیماری عام ہو جائے اور ملک کا ایک بڑا طبقہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے کہ کنڈا لگا لے۔ میں نے کچھ 2-4 سال پہلے جب میں پاکستان گیا تھا تو ایک عید میلاد النبی کا جلسہ تھا جو کسی صاحب نے اپنے گھر کیا۔ آپ سوچیں عید میلاد النبی کا جلسہ، اور جس طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ یہ کہ اس گھر کے مکینوں نے کنڈا ڈالا، کیونکہ گلی میں ٹینٹ لگانا تھا اور بے شمار 500 واٹ کے اور اللہ جانے کتنے واٹ کے بلب جلانے تھے، پی اے سسٹم لگانا تھا، تو اپنے میٹر پہ لگاتے تو شاید ان کو بل دینا پڑتا۔ آسان طریقہ کنڈا ڈال دیا، اور وہ بھی اتنے بابرکت اجتماع کے لیے۔ ایک طرف تو آپ اپنے پیارے حبیب کو خوش کرنے کے لیے عید المیلاد النبی کا جلسہ کر رہے ہیں، اچھی باتیں کرنے جا رہے ہیں، عمل آپ کا اچھا ہے، لیکن معصومیت میں آپ نے کیا کیا؟ جو وہ میں آپ کو ہمیشہ اپنے والد کا بتاتا ہوں کہ ایک بالٹی دودھ میں ایک قطرہ پیشاب پورا دودھ خراب کر دیتا ہے۔ آپ کا جلسہ کتنا مبارک تھا جس میں درود شریف پڑھے گئے، اور میں اس محفل میں تھا، اس میں کچھ علماء کرام آئے تھے، کچھ بہت اچھے خطیب آئے تھے، بہت اچھے نعت خواں آئے ہوئے تھے، بچوں نے حمد پڑھی، سب بہت ہی مبارک محفل۔ لیکن آپ دیکھیں معصومیت ہماری اور معاشرے کا ناسور اور معاشرے کی بیماری دیکھیں۔ اس عمل کو شروع کرنے کے لیے جو دیے جلائے گئے وہ حرام طریقے سے آ رہے تھے، ان کے اندر جو اجالا کیا جا رہا تھا وہ حرام طریقے سے ہو رہا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس جلسے سے کس کا دل منور ہوا ہوگا؟ کیا اس جلسے میں ہم میرے پیارے حبیب کے صدقے میں کوئی رحمت برسی ہوگی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، کہ ہماری اتنی بڑی کوتاہیوں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تباہ کر دیا جاتا سب کو، کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور لوگ اس جلسے میں علماء کرام سے دعائیں